اللہ رحمان الرحیم کے نام سے میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے صرف آپ ہی کا ذریعہ اور وسیلہ رہ گیا۔ ہم کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ جمعہ کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، یا کوئی بھی واقعہ درپیش آ جائے تو ہم پولیس کی حراست میں ہوتے ہیں اور پولیس کہیں بھی جانے نہیں دیتی۔ یہ یہاں کی حکومت کی بے بسی تو ایک طرف، لیکن یہ دلی کا ڈکٹیشن ہے اور یہاں کے جو نام نہاد حکمران ہیں وہ دلی کے ڈکٹیشن پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کے لیے کرسیوں پر رہنا ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف ہندوستان جمہوریت کے بڑے بلند بانگ دعوی کر رہا ہے اور دوسری طرف جموں کشمیر کی حدود میں بالعموم اور وادی کشمیر میں بالخصوص ان کی فسطائیت، ان کی بربریت اور ان کا ان ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ روز بروز سخت سے سخت تر ہوا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ یہاں لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے کا حق ادا کر سکتے تھے، ان کی زبان بندی ہے، ان پر پابندیاں ہیں اور ان کو 24 گھنٹے پولیس حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ اور جب کہیں کسی موقع پہ گیٹ سے گاڑی پیچھے ہٹائی جاتی ہے تو ہم نکلتے ہیں، لیکن ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے سائیوں کی طرح۔ تو اس صورتحال میں ہمارے پاس میڈیا کے بغیر اور آپ جگر گوشوں کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ بربریت اور فسطائیت کا اس حد تک مظاہرہ ہو رہا ہے کہ ہم اگر لکھ کر قلم کا استعمال کر کے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیں تو اس پر بھی بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 2011 کا کیلنڈر وہ ضبط کیا گیا 2012 کا، اور پھر عید پیغام بھی ہم بھیجتے ہیں لوگوں تک، اس کو بھی پہنچنے نہیں دیا جاتا، گرفتار کیا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو جو اس کو تقسیم کریں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آپ اس بربریت اور فسطائیت کا جب تک ٹھیک طرح مظاہرہ نہیں کریں گے اپنے اخبارات اور اپنے میڈیا اور اپنے قلم کے ذریعے، میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ مظلوم قوم کا حق ادا نہیں کر سکے۔ مظلوم قوم کی طرف سے آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ مظلوم کی آواز بلند کریں۔ میں نے بار بار کہا ہے اور بار بار میں اس بات کو دہراتا جاؤں گا کہ جب تک آپ مظلوم قوم کی زبان بن کر یہاں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو لوگوں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی آپ جواب دیں گے۔ یہ میں بڑی محبت کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس میں پھر ایک بار یہ بات دہراؤں گا کہ جو قوم انڈر آکیپیشن ہوتی ہے، جو آکیپیشن میں جو قوم ہوتی ہے، اس قوم کو اس حقیقت کا ادراک کر لینا چاہیے، یعنی اس میں اسے کسی بھی حیثیت سے کسی خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے کہ آکیپیشن کے اندر اس قوم کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور اگر ہماری مظلوم قوم اس زندہ حقیقت کو نہ سمجھے تو ان کا مستقبل جو ہے، میں انتباہ کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے، مستقبل بہت تاریک ہوگا، بہت گھمبیر ہوگا، ہر لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے،
دینی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، بھائی چارے کی نسبت سے، یعنی جو بھی انسانی اور اخلاقی قدریں ہیں وہ سب قدریں پامال ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں مکمل طور. اور اگر قوم بیدار نہ ہو جائے اس آکوپیشن کے خلاف، اس جبر اور فسطائیت کے خلاف، اس تہذیبی بدترین قسم کی جارحیت کے خلاف، تو قوم کا مستقبل جو ہے وہ بہت تاریک، کسی خوش فہمی میں نہ رہا جائے. آج جو ہم پریس کانفرنس بلا رہے ہیں اس میں ہم امرناتھ یاترا کے مسئلے کو آپ کے سامنے تفصیل سے لا رہے ہیں. میں نے جو عید کا پیغام ہے اس میں بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو، ویسے ہم نے کوشش کر کے آپ تک بھی کاپیاں پہنچائی ہیں. اور عید ملن کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں بھی میں نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے. اور آج ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اس پر پریس کانفرنس کے ذریعے اس پر روشنی ڈالی جائے. امرناتھ یاترا ہندو برادری کا اور ہندو قوم کا ایک مذہبی تہوار ہے، اور مذہبی تہوار کے خلاف کم از کم باشعور مسلمان نہیں ہو سکتا کسی بھی حال. کیونکہ باشعور مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں علم ہو، اسلام کی قدریں اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قوم کے ساتھ واسطہ ہے جو قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے، تو آپ کو ان بتوں کے خلاف بھی بات نہیں کرنی چاہیے، بتوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ بتوں کے خلاف بات کریں گے تو وہ لوگ آپ کے حقیقی اللہ کے خلاف بات کریں گے اور اس جرم کے آپ لوگ خود مرتکب ہوں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہیں تمہیں ان بتوں کے خلاف بھی بات نہیں کرنی. اس لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہندو قوم یا ہندو برادری کا کوئی تہوار ہو اور کوئی اس کے خلاف. ہم یاترا کے خلاف نہیں ہیں. یاترا کا آغاز 1867 عیسوی سے یہاں ہوا. 1867 عیسوی سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور یہاں جو اکھاڑا بلڈنگ ہے اس اکھاڑا بلڈنگ سے سادھو لوگ آتے تھے، سنیاسی لوگ آتے تھے، وہ زعفرانی لباس پہن کر اور وہ چھڑی مبارک لے کر نکلتے تھے. اور کوئی 15، کبھی 20، کبھی 50، کبھی 40 مختصر تعداد ہوتی تھی اور وہ چھڑی مبارک لے کر نکلتے تھے. اور یہاں کے مقامی لوگ سڑکوں پر آ کر ان کو آشیرواد بھی دیتے تھے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا یا ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے. تو یہ آغاز تھا اس یاترا کا. اور اس آغاز کے بعد سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جب سے ہندوستان کا یہاں فوجی قبضہ ہوا تو ہندوستان کے فوجی قبضے میں یہاں کی ہر چیز پہ فوج کا غلبہ اور ہندوستان کی سامراجیت کا عکس آپ دیکھ رہے ہیں. برابر اسی طرح یاترا کو بھی رنگ دیا گیا، سیاسی رنگ دیا گیا، اور بھارت کی بربریت کا، اس کی بڑھوتری کا مظاہرہ کرنے کے لیے یاترا کو یہ شیپ دی جا رہی ہے کہ آج یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے. 2008 میں ہم نے شرائن بورڈ کے خلاف، جو شرائن بورڈ کو جو زمین الاٹ کی گئی تھی، جنگلات کی زمین، اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا اور بہت بڑا احتجاج ہوا، بہت بڑی موومنٹ چلی. لیکن اس ضمن میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ 2008 میں بھی یاترا کرنے کے لوگ آئے تھے. یہاں کرفیو ہوا کرتا تھا، یہاں ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں، لیکن یاتریوں کے لیے یہاں کے لوگوں نے لنگر کھولے.
سیاحوں کے لیے، یاتریوں کے لیے لنگر کھولے گئے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، وہ بھوکے نہ رہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو۔ اور آج جب ہم یاترا کو سیاسی رنگ دینے اور اس کو تہذیبی جارحیت میں بدل دینے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو بی جے پی والے، کانگریس والے، ہندوستان کے جو نیشنلزم کے پرستار ہیں وہ ہم کو تانا دیتے ہیں کہ بھائی تم لوگ یاترا کے خلاف ہو، یاترا کے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو ہم یاترا کے خلاف نہیں ہیں، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں غیر مبہم الفاظ میں۔ البتہ امرناتھ یاترا کو جو رنگ دیا جا رہا ہے یہ تہذیبی جارحیت کا اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، اور تہذیبی جارحیت کا بدترین سطح کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ بھارت کے پریس انفارمیشن بیورو نے 2008 میں اپنی ویب سائٹ پہ ایک آرٹیکل ڈالا، ذیل میں اس کی ایک عبارت درج ہے، انورٹڈ کاماز، تجارت کی چاہت، نجات کی چاہت عقیدت مندوں کو کشمیر کی چیلنجنگ بلندیوں کی طرف کھینچ کے لے جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے بہادر سپاہیوں کے تئیں یکجہتی کا اظہار بھی ہوگا اور جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے خلاف برسر جنگ ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یاترا کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے، یاترا کو کس مقصد اور مشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں، ہم یہ الزام نہیں دے رہے، یہ خود کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ بھئی یاترا ہماری اپنی فوج کو حوصلہ دینے کے لیے، فوج کو ہمت دینے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور کشمیر کے مظلوم عوام کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہندوستان بڑا ملک ہے، 1 ارب 21 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور ہم نے جو آپ پر فوجی تسلط جمایا ہے، آپ لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، ہم کبھی آپ کو اس فوجی تسلط سے آزادی عطا کریں گے۔ یہ ہے اصل مشن بھارت کا جس کے لیے یاترا کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے خود پڑھ لیا کہ بھئی نجات کا راستہ یہ ہے، اور ہمارے عقیدت مند چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے امرناتھ کی پہاڑیوں تک پہنچیں گے تاکہ ہماری فوج کو حوصلہ ملے اور وہ وہاں کے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کرے۔ اے جی نورانی نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ یاترا ایک فرقدارانہ جارحیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اے جی نورانی نے کہا ہے کمیونل ایگریشن کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ مذہبی پاکیزگی ریلیجس پائٹ سے یکسر خالی ہے، ریلیجس پائٹی سے یکسر خالی ہے۔ اے جی نورانی کا تبصرہ ہے اور بہت ہی جاندار تبصرہ ہے، یعنی اس میں وہ پاکیزگی، وہ مذہبیت اور وہ عبادت کا تصور نہیں رہا ہے۔ بھئی ہم گپھا جائیں گے، وہاں شیو لنگ کا درشن کریں گے، یہ ہمارے لیے ایک مذہبی تیوہار ہے، نہیں، اس کو اب ایسا رنگ دیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے بھارت کی بربریت کا اور بھارت کی اندھی طاقت کا بے تحاشا استعمال ہو۔ یہ یاترا 145 سال سے جاری ہے۔ جموں کشمیر میں کوئی اس یاترا کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہاں یاتریوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ پہلے یہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن بھارت نے اب اس یاترا کو کشمیر پر اپنا جبری قبضہ جاری رکھنے کی ایک فوجی مہم بنائی ہے، اور اس مقصد کے لیے سارے بھارت کو یہاں آنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ یہاں یاتریوں کی تعداد میں کس طرح اضافہ کیا جا رہا ہے، یعنی 50 گنا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اب آج کے یہ سال میں 6,30,000 یاتریوں نے یاترا کی، 6 لاکھ۔ اب یہ 6 لاکھ یاتری ایک جگہ جمع ہوں اور 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک ایک ایریا میں ان کا عمل دخل ہو، تو ان کے جو فضلات وغیرہ ہیں اور باقی چیزیں ہیں، اس کا کیا، پالیتھین پلاسٹک وغیرہ، اس کا کیا
55,000 کلو ایک دن میں. ہاں ایک دن میں ان کا وہ جو ہوتا ہے یہ 55,000 کلو گرام. اب آپ خود اندازہ کریے کہ وہاں کے ماحولیات پہ اس کا کتنا اثر پڑے گا. آپ کا وہ شیشناگ ذرا جا کر دیکھ لیجئے، جس شیشناگ پہ کنارے پہ بیٹھ کر اس کی تہ دکھائی دیتی تھی، آج اس کے پانی کا حال آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پانی کتنا گندا ہو چکا ہے. لدر کا نالا جو ہے اس میں کیا کتنی کثافت پیدا ہو گئی ہے. اور یہ جو گلیشیئر ہیں وہ گلیشیئر کس طرح ڈل رہے ہیں، پگھل رہے ہیں، اور جس پر ایک جموں کشمیر کی وادی کا خاص طور پانی کا بہت دارومدار ہے. یہ گلیشیئر بھی ختم ہوئے جا رہے ہیں جب اتنی آبادی کا اس پر دباؤ ہو. اس طرح یہ یاترا جو ہے ہمارے لیے ہر حیثیت سے، سیاسی حیثیت سے بھی، ماحولیات کی حیثیت سے بھی، اور تہذیب کی حیثیت سے بھی، کلچر کی حیثیت سے بھی، اور صفائی اور پاکیزگی کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے یہ یاترا، جس کو نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن اس کو ہندوستان کے جو جارحانہ عزائم ہیں جموں کشمیر کے بارے میں، وہ اس کی ایک یہ شکل یاترا جو ہے اس کی ایک شکل بن رہی ہے. شرائن بورڈ انگریزوں کے زمانے کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جموں کشمیر میں کام کرتا ہے، اور اس میں سارا عملہ غیر ریاستی باشندوں پر مشتمل ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ شرائن بورڈ جن لوگوں نے تشکیل دیا ہے اس کے لیے نیشنل کانفرنس ذمہ دار ہے، کیونکہ فاروق عبداللہ کے دور حکومت میں ہی شرائن بورڈ تشکیل دیا گیا ہے. شرائن بورڈ میں سارے جتنے ممبر ہیں وہاں غیر ریاستی ہیں، یہاں ریاست کا کوئی باشندہ اس میں نہیں ہے. گورنر اس کا چیئرمین ہے، اور گورنر کے لیے یہ قید رکھی گئی ہے کہ وہ ہندو ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کبھی جموں کشمیر میں کوئی گورنر مسلمان نہیں ہو سکتا. بہرحال ہمیں ہندوستان کے فوجی قبضے کی اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گورنر کون ہے کون نہیں ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شرائن بورڈ میں کیا ہے. تو شرائن بورڈ کو ہم 2008 میں بھی ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا، لیکن جو جنگلات کی زمین ان کو الاٹ کی گئی تھی انہوں نے کورٹ میں جا کر اس کو سٹے لایا، اور اب بھی وہ زمین جو ہے ان کے قبضے میں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی شرائن بورڈ کو ہٹایا جانا چاہیے، شرائن بورڈ کو ختم کیا جائے، اور یاترا جو ہے جو لوکل ہندو ہمارے ہیں، پنڈت بھائی ہیں، ان کے اختیار میں یہ دیا جائے کہ وہ یاترا کا اہتمام کیا کرے. یہاں ہندو برادری ہے، یہ ہندو برادری کا ہی حق بنتا ہے کہ یہاں کی یاترا کو ایک مذہبی تہوار کی حیثیت سے وہ اس کا انتظام کریں، اور وہ اس کا اہتمام کریں، وہ اس کی ضروریات پوری کریں، اور لوگوں کا جو تعاون ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہرحال پہلگام تحصیل کے لوگ اور گرد و نواح کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، گھوڑوں کے لحاظ سے، پانی لانے کے لحاظ سے اور باقی لحاظ سے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی شرائن بورڈ کو توڑا جائے اور اس کو لوکل جو ہماری ہندو برادری ہے ان کے اختیار اور اہتمام میں دیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں گا کہ یہاں جو وقف بورڈ ہے، جو مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو جان لینا چاہیے کہ وقف پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ واقف کے جو مقاصد متعین ہوتے ہیں انہی کے مطابق اس کا استعمال ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو بھی حکومت آتی ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے وہ وقف بورڈ پر قبضہ جماتے ہیں، اور یہ وقف بورڈ پر ان کا قبضہ جمانا یہ بہت بڑی بربریت اور سفاکیت کا مظاہرہ ہے. یہ لوگ ایک طرف سیکولر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف مذہبی مقامات پہ قبضہ جما کے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں. ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ یہ وقف بورڈ پر قابض رہیں، وقف بورڈ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، وقف بورڈ سے اپنے اغراض اور مقاصد جو سیاسی اغراض و مقاصد ہیں
ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم اس کے خلاف شدت کے ساتھ ہم اس کے خلاف بولیں گے بھی اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں گے. یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ہندوستان دعویٰ کر رہا ہے بھائی ہمارے یہاں جو طلباء ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم ان کو وظائف دیں گے. تو وظائف کا نام لے کر یا وظائف دے کر ہمارے جوانوں کو خریدا جا رہا ہے, ان کا ذہن خریدا جا رہا ہے, ان کی جو کیپیسٹی ہے, قابلیت ہے, اس کو خریدا جا رہا ہے. اور اس طرح ایک ہمارے جوان طبقے کو ایک ایسے شکنجے میں کسا جا رہا ہے جہاں وہ نہ آزادی کی بات کر سکتے ہیں اور نہ اسے دین اور ایمان کی کوئی پریشانی اور فکر رہ سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ وقف بورڈ حکومت کے قبضے سے نکالا جانا چاہیے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جانا چاہیے جو یہاں اسلام کی برتری کے لیے کام کریں, جو یہاں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے کام کریں, جو صحیح رنگ میں یہاں اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کریں. وقف بورڈ کے ذریعے ہم طلباء کو وظائف دے سکتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے آپ کو اہل بنائیں. وقف بورڈ کے ذریعے ہم بالغ خواتین کی شادیاں کر سکتے ہیں جن کے گھروں میں استطاعت نہ ہو ہم بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے. وقف بورڈ کے ذریعے ہم یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کر سکتے ہیں. وقف بورڈ میں اربوں کی پراپرٹی ہے لیکن اس پراپرٹی کا بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے. جو بھی حکومت یہاں آتی ہے, چاہے نیشنل کانفرنس کی ہو, چاہے کانگریس کی ہو, چاہے کوئی بھی منسٹر یہاں ہو, میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے وہ وقف بورڈ پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی بہت بڑی دھاندلی ہے, بہت بڑی مداخلت ہے ہمارے اسلامی اور دینی معاملات میں. اس لیے ہم شرائن بورڈ کے ہی خلاف نہیں کہ وہ حکومت کے تسلط میں رہے, نہیں, بلکہ ہم وقف بورڈ کے بھی حکومت کے تسلط میں رہنے کے خلاف ہیں اور اس کو جائز جو ہمارے دینی ادارے ہیں ان کی تحویل میں دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس کا صحیح استعمال کر سکیں. اور وقف بورڈ میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ واقف ہوتے ہیں یعنی پراپرٹی وقف کرنے والے, انہوں نے اس وقف کے لیے یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دینی کاموں کے لیے اس پراپرٹی کا استعمال ہونا چاہیے. وہ لادین سیاست کی تبلیغ کے لیے, لادین سیاست کے استحکام کے لیے, لادین سیاست کے کھاپوں میں رنگ بھرنے کے لیے اس کے استعمال کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہمارا یہ موقف جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. شرائن بورڈ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, یعنی اسٹیٹ میں ایک اور اسٹیٹ ہے یہ کہ اس کا گورنر اس کا چیئرمین ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے یہاں کی حکومت کو کہ بھائی کیا ہونا چاہیے, کیسے انتظام ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. وہ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے وقف بورڈ کا چیئرمین ڈائریکٹو دیتا ہے اور اس میں جو جتنے بھی ممبر ہیں میں نے آپ سے کہا وہ غیر ریاستی ہیں اور ان کا بھی یہاں کے مسائل کے ساتھ, یہاں کے عوام, مظلوم عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے وہ بہرحال ڈکٹیٹر کی حیثیت سے گورنر کا ساتھ دیتے ہیں اور یہاں کی حکومت کو ایک خاکروب کی حیثیت سے, ایک خدمتگار کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں. ہمارے لوگ بہرحال اپنے بھائی چارہ کی نسبت سے یاتریوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک برتتے ہیں, لیکن شرائن بورڈ بجائے خود اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے اور اس کا یہاں کوئی جواز نہیں ہے, اس کو کسی بھی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے. اور یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو کمیونل ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک لانچنگ پیڈ بن رہا ہے. وہ اس کے ذریعے جو ان کی اپنی جو ان کی سیاست ہے یا جو کمیونل ایٹیٹیوڈ ہے ان کا, یا کمیونل جو ان کی فلسفی ہے, اس کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ اس یاترا کو استعمال کر رہے ہیں.